السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 27واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، لوگو تم کو زیادہ مال کی لالچ نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں پکی جانکاری ہوتی تو تم آخرت سے بے خبر نہ رہتے اور زیادہ مال کے چکر میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم، اے لوگو تم جہنم کو بے شک دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم جہنم کو پورے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا حق ادا کیا یا نہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 27واں رکوع، جس کے اندر سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 مکمل ہے۔ تکاثر 102 ترتیب کے اعتبار سے 16۔ التکاثر، زیادہ کی خواہش۔ تکاثر مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ تکاثر کا خلاصہ، تکاثر میں زیادہ دولت جمع کرنے والوں سے خطاب ہے۔ انسان کو مال نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، انسان قبر میں چلا گیا، کل قیامت کے دن سب کو معلوم ہو جائے گا۔ جہنم کو لوگ دیکھ لیں گے، اخیر میں ہے کل قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الہاکم التکاثر، الہا یلہی، غافل کر دینا، تکاثر زیادہ کی خواہش۔ ہائے مال، ہائے دولت، مال جہاں سے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، بس دن رات اسی میں لگے رہے۔ لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2083۔ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر، ایک زمانہ کہ مال حاصل کریں گے، چاہے حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، بس دن رات اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آج وہ بھول گئے۔ یہاں تک کہ حالت انسان کی ہوگی حتی زرتم المقابر، قبرستان چلے آئے۔ صرف قبرستان ہی مراد نہیں ہے، موت کے بعد انسان کا ٹھکانہ جو بھی ہو، چاہے جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، شیر کھا لے، چیتا کھا لے، کچھ بھی کھا لے، بس قبرستان کا ذکر اس لیے ایسا بیان ہوا کہ قبروں میں چلے آئے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یقینی علم کے ساتھ دیکھ لو گے۔ یقینی طور پہ دیکھنا، غفلت کا انجام، یعنی تم جان لو گے، دیکھ لو گے۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہو کیسے کوئی چیز یقینی ہے، اس لیے فخر نہ کرو، آخرت بھی یقینی ہے، اس کو مان لو۔ پھر آگے کا ثم لترون عین الیقین، یقینی جو علم ہوتا ہے، علم یقین، وہ دور سے دیکھنا، قرآن حدیث سے ہمیں ملا ہے، اور پختہ ہونا چاہیے۔ عین الیقین یعنی بالکل قریب سے دیکھنا، جہنم کو بالکل دیکھ لیں گے تب یقین ہوگا، یقین کی آنکھ سے دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا۔ آگے کہا آیت نمبر 8 ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کی بے شمار نعمتیں، آنکھ، کان، دل اللہ نے دیے، دماغ دیا، امن و سکون دیا، شانتی دیا، مال دیا، اولاد دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نعمت دے رکھی ہے۔ کافروں سے بھی اللہ پوچھے گا، مسلمانوں سے بھی اللہ پوچھے گا، جس سے پوچھنا چاہے پوچھے گا۔ جس نے اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کیا، اللہ عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، جس نے غلط استعمال کیا اللہ پکڑ لے گا۔ کچھ حدیثوں پر غور کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3354، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھی، الہاکم التکاثر۔ پھر آگے کہا، آدم کا بیٹا کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، لیکن کیا مال ہے جو صدقہ کر کے کسی کو دے دیا، جمع کر لیا، جو کھا لیا اور جو پہن لیا، بس یہی ابن آدم کا مال ہے، بقیہ دوسروں کے لیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3356۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمت جس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا؟ کیا وہی 2 کالی چیز یعنی ایک کھجور اور پانی؟ ام انہ سیکون، ہو سکتا وہ بھی ہو جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3358، ان اول ما یسأل عنہ یوم القیامہ، بندے سے جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں کہا جائے گا، الم نصح لک جسمک، کیا ہم نے تجھے اچھا جسم نہیں دیا تھا؟ ونرویک من الماء البارد،
تمہیں میٹھا پانی نہیں پلایا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، صحت سب سے بڑی نعمت ہے، میٹھا پانی نعمت ہے، کھانا پینا نعمت ہے، سرداری نعمت ہے، بال بچے نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں ناشکری نہ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔